رمضان مہربان، رمضان مہربان۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان زبیر الوی پروگرام سنت سحر میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ کے علم ہے کہ سحر کے پروگرام میں ہم رات کو جو تراویح ہم سماعت کرتے ہیں اس پارے کی تشریح اور تفسیر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہوا کرتے ہیں کہ اسکالر اور مفتی۔ آج جو مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب، یہ ہمیں 10ویں پارے کے جو موضوعات ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پارے میں کیا کیا ارشادات فرمائے، اور اس پارے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، اور اس کے اندر کیا کیا حکم ہے۔ اور ہدیہ پیش کرنے کے لیے جس طرح کہ ہمارا احترام رمضان پروگرام میں بھی ہمارے ساتھ شامل تھے، اور ہماری ہی خواہش پر یہ اس وقت سحر میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم اسلام کے ممتاز معروف خوشگلو ثنا خاں، اور بہت ہی پیارے انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کیا کرتے ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آئیے ناظرین آپ کی ملاقات کرواتے ہیں جناب محمد عمران میمن سہروردی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس سے قبل کہ ہم اپنے موضوع کی جانب چلیں، مفتی صاحب سے ہم سوالات کے اور اس کے قرآن کے پاروں کے اس کی تفسیر کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ میری خواہش ہے کہ سب سے پہلے ہم نعت سے اس کی ابتدا کرتے ہیں، آپ ہدیہ نعت پیش کریں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے موضوع کی جانب آئیں گے۔ بے شک۔ سیدی یا حبیبی مولائی، سیدی یا حبیبی مولائی، مولائی سیدی یا حبیبی مولائی، کیجئے مسیحائی، سیدی یا حبیبی مولائی، کیجئے مسیحائی، سیدی یا حبیبی مولائی، غیر کا در کبھی نہیں دیکھا، غیر کا در کبھی نہیں دیکھا، تیری جانب ہی یقین دیکھا، غیر کا در کبھی نہیں دیکھا، تیری جانب ہی یقین دیکھا، تیری امت تجھی پیت رائی، سیدی یا حبیبی مولائی، آقا آپ کو یاد کر لیا ہم نے، آپ کو یاد کر لیا ہم نے، قلب کو
شاد کر لیا ہم نے آپ کو یاد کر لیا ہم نے قلب کو شاد کر لیا ہم نے جب طبیعت ذرا بھی گھبرائی سیدی یا حبیبی مولائی مولائی سیدی یا حبیبی مولائی کیجئے مسیحائی سیدی یا حبیبی مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جناب محمد عمران میمن سہروردی صاحب نے ایسا سما باندھ لیا ہے, آپ یقین جانیے کہ دل اس وقت جو ہے کہ وہ یہ چاہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہے اور ہم سنتے رہیں اور ان ساحتوں کو مزید پر نور بناتے رہیں. لیکن اب ہمارے ساتھ جناب مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب بھی تشریف فرما ہے. آئیے ہم مختصر قرآن کے جو 10واں پارہ ہے اس کے موضوعات مختصراً آپ کی خدمت میں پہنچائیں گے. مفتی صاحب, جس طرح کہ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر کا ذکر فرمایا اور یہ اسلام کی وہ جنگ تھی جس میں 313 صحابہ تھے اور ہزاروں کے حساب سے کفار موجود تھے اور مسلمان تہی دست تھے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, نہ جو ہے کہ ان کے پاس گھوڑے تھے نہ زرہ تھی, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح اور نصرت سے ہمکنار کیا. یہ کتنی بڑی مدد اللہ کی مسلمانوں کے ساتھ ہو گئی. اگر اس وقت جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر اس وقت اے اللہ تم نے ساتھ نہیں دیا, تم نے نہیں بچایا, تو یہ قیامت تک تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ ایک کتنا عظیم واقعہ اور کس طرح مختصر سے لوگوں نے, مختصر سے صحابہ نے ایک اتنے بڑے لشکر کو اس کو تے و نیست کر دیا, اس کو جو ہے کہ وہ اپنے رون ڈالا اپنے پاؤں کے نیچے. کیسے ہوا یہ؟ سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں راہ ٹی وی کی پوری انتظامیہ کا کہ جن کی محبت کی بدولت مجھ بندہ نچیز کو یہاں پر کچھ کہنے کا, کچھ سنانے کا موقع ملا. اور جس طرح کہ آپ نے آج جس ہستی کو ہم نے موضوع سخن بنایا ہے, جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جنگ بدر. سب سے پہلے تو ہم اس بات پر ذکر کریں گے کہ جنگ بدر کیوں واقع ہوئی اور جنگ بدر کے اندر صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا اور ان کو میرے نبی نے کس طریقے سے تربیت فرمائی. اللہ رب العالمین کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اپنے غلاموں کو یہ فرمایا کہ میرے غلاموں, آج اسلام اور کفر کے درمیان میں ایک جنگ ہے اور اس جنگ کے اندر فتح یقینی ہے, اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ جذبہ, یہ جوش, یہ محبت میرے آقا کے فرامین کے مطابق بڑھتی رہی. اور جب ان کو میرے نبی نے تیار کر دیا تو 17 رمضان المبارک اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 19 رمضان المبارک تھا, لیکن جو قوی قول ہے وہ یہ ہے کہ 17 رمضان المبارک کو یہ جنگ یعنی جنگ بدر واقع ہوئی. اور اس جنگ کی غرض سے جب صحابہ اکرام روانہ ہوئے تو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ایک خواب دکھایا, اور خواب میں حضور کیا دیکھتے ہیں کہ اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیر اللہ فشلتم ولا تنازعتم فی الامر ولکن اللہ سلم انہ علیم بذات الصدور. ویسے تو میرے نبی نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اے میرے صحابہ, جہاں اسلام کی بات آ جاتی ہے, جہاں محبت رسول اور ایمان کی بات آ جاتی ہے تو وہاں جان چلے جائے پرواہ نہیں کرنا. تو صحابہ کرام کا اتنا جذبہ تھا کہ وہ تیار تھے, لیکن پھر بھی اللہ نے اپنے محبوب کی تسلی کے لیے اور صحابہ کرام کی تسلی کے لیے فرمایا کہ اذ یریکہم اللہ, جب دکھایا ان کو اللہ نے فی منامک, آپ کی نیند میں, منام مانی نیند, آپ کی نیند میں, قلیلا تھوڑا, ولو اراکم کثیر اللہ فشلتم, اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر ان کی کثیر جماعت اور کثیر تعداد کو دکھایا جاتا تو لا فشلتم ولا تنازعتم فی الامر,
البتہ تم بزدل ہو جاتے، حوصلے پست ہو جاتے، جی، اور حوصلے پست ہو جاتے، تمہاری حوصلہ شکنی ہو جاتی. لیکن اللہ رب العالمین نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خواب دکھایا اس کے اندر بالکل قلیل جماعت دکھائی گئی. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تعداد تو بہت زیادہ تھی، اور جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ بھی حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن جو نبی کو خواب دکھایا گیا اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے حوالے سے علماء اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو، اپنے محبوب کو ان لوگوں کو دکھایا جن لوگوں نے بعد میں اسلام قبول کیا. اللہ، ٹھیک ہے. اور اس کے حوالے سے دوسری جگہ ایک روایت ملتی ہے، دوسری جگہ مفسرین کرام نے اس کی تفسیر بیان فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان لوگوں کی شکلیں دکھائی گئیں کہ جو لوگ مرتے دم تک کفر پر رہے، کیونکہ ان لوگوں کے اندر، ان کفار کے اندر بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے بعد میں میرے نبی کا چہرہ دیکھا تو حضور کے دیوانے بن گئے، حضور کے غلام بن گئے. ان لوگوں میں ایک ابو جہل بھی، جی بالکل، یہ وہ کافر لوگ ہیں، بدبخت ہیں کہ جو مرتے دم تک کفر پر رہے. ابو سفیان جو ہے کہ دو لشکر تھے. ہاں جی بالکل. ایک ابو سفیان کا لشکر تھا اور ایک ابو جہل کا لشکر تھا. یہ دو لشکر تھے. لیکن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام سے مشرف فرمایا، اور ابو جہل جو ہے کفر مر گیا. بہت اچھے، بہت جزاک اللہ. اور اسی طرح کفار کو جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نقشہ مسلمانوں کا دکھایا وہ مسلمان زیادہ دکھا دیے. وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. اللہ قرآن میں فرماتے کہ جب ہم نے ان کو تمہاری شکل، تمہاری جماعت دکھائی تو کثیر دکھائی تاکہ ان کے دل میں ہیبت آ جائے، روب آ جائے، دبدبہ آ جائے. تو وہ لوگ، اب یہاں پر یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وجہ کیا تھی؟ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے. اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ان کو اس طریقے سے یہ معاملات نہ دکھاتا تو شاید وہ بھاگ جاتے. ٹھیک ہے نا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر اتنا کرم کہ ان کافروں کی نظر میں مسلمانوں کو تھوڑا کر کے دکھایا تاکہ ان کا جذبہ بڑھ جائے، اور وہ لڑنے کے لیے جب آ گئے، اب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے محبوب کی امت یہاں پر آئی ہوئی ہے، حضور کے دیوانے، حضور کے جانثار یہاں پر آئے، تو فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. فرمایا کہ 3000 فرشتوں سے ہم نے مدد کی، بلکہ ایک اور مقام پر فرمایا کہ بِخَمْسَةِ آلَاف 5000 ملائکہ کے ساتھ ہم نے مدد فرمائی. اور جب ان کو دکھایا گیا نا تو مسلمانوں کے دل میں جذبہ بڑھانے کے لیے کافروں کو بالکل قلیل تعداد میں دکھایا گیا. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے برابر والے شخص سے یہ کہا کہ یار ذرا یہ بتاؤ کہ جو کافروں کی تعداد ہے بھلا 70 ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یار مجھے 70 نہیں لگتے، مجھے لگتا ہے کہ یہ 100 کی تعداد میں ہیں. ٹھیک ہے، 100 کی تعداد، یعنی اللہ کا اتنا کرم. اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی ارادہ کرتا تھا کسی کافر کی گردن اڑانے کا، آپ فرماتے کہ میں ہاتھ اٹھاتا تھا، دیکھتا تھا کہ پہلے ان کی گردن نیچے پڑی ہوتی تھی. اور جب جنگ ختم ہوئی میں نے حضور سے پوچھا کہ آقا یہ کیا ماجرا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل تھی، وہ مدد جس کا اللہ نے وعدہ فرمایا، یعنی 3000 ملائکہ اور 5000 ملائکہ، یعنی کہ اس طرح اللہ نے مدد فرمائی. جزاک اللہ. یعنی کہ جنگ بدر کا جو واقعہ ہم دیکھتے ہیں، سراسر اللہ کی نصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ان کے ساتھ شامل تھی، ان مومنین کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح و نصرت سے ہمکنار کیا. اور جب فتح ہو گئی، جی مسلمانوں کو فتح ہو گئی، تو پھر ان کے قیدی کچھ ان کے پاس آ گئے مسلمانوں کے ساتھ، تو پھر کیا طرز عمل رہا اس وقت؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، اس 10ویں پارے میں اس کا تذکرہ بھی فرما دیا. فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الحیات الدنیا واللہ یرید الاخرہ واللہ عزیز حکیم. اب جناب 70 لوگ گرفتار ہو کر قیدی بن کر آئے. اب حضور نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اے صحابہ بتاؤ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح آپ جلالی تھے، آپ نے فرمایا کہ آقا ان کی گردنیں اڑا دی جائیں، کیونکہ یہ کافر لوگ ہیں اور یہ ہمارے دشمن ہیں. ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ اے صدیق آپ بتائیں کیا کیا جائے. عرض کرتے ہیں کہ آقا میرا یہ ناقص مشورہ ہے کہ آپ ان کو مارے نہ بلکہ فدیہ لے کر ان کو رہا کر دیا جائے، کیونکہ یہ پھر بھی آپ کی قوم کے ہیں، آپ کے قبیلے کے بھی لوگ ہیں. تو پھر ہوا کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشورہ پسند آیا. جب حضور کو یہ مشورہ پسند آیا تو میرے کریم نے قرآن کی آیت اتار دی. فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرا، نہیں ہے کسی نبی کی شان کے لائق کہ ان کے پاس جو قیدی ہیں کہ ان کو وہ مار دیں. حتی یسخن فی الارض تریدون عرض الحیات الدنیا. اللہ کا حکم آیا کہ اے محبوب ان کو جو ہے
فدیہ لے کر آزاد کر دیا جائے. جب فدیہ مقرر ہوا تو 20 اوقیہ یعنی کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 اوقیہ یہ مقرر کیا گیا. تو اس فدیے سے ہمیں ایک اور ایمان افروز نقطہ ملتا ہے، وہ یہ کہ جب حضور نے فرمایا، اس میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، آپ نے فرمایا کہ جتنے بھی قیدی ہیں تمام کو چاہیے کہ یہ فدیہ دیں اور جائیں. تو آپ کے جو چچا تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کفار قریش کے ان سرداروں میں سے تھے جنہوں نے اس بات کا تہیہ کیا تھا کہ اسلام اور کفر کی جو جنگ ہے اس کے دوران جو کافر لوگ لڑنے کے لیے آئے، ہم ان کو کھلائیں گے پلائیں گے، یعنی کہ ان کا مکمل انتظام ہم کریں گے. اور ان کے پاس 20 اوقیہ سونا تھا. جب حضور نے فرمایا کہ فدیہ دو، تو سیدنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے بھتیجے، جو میرے پاس یہ 20 اوقیہ سونا ہے آپ اسی کو قبول فرما لیں. حضور نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا کیونکہ یہ وہ سونا ہے جو ہمارے خلاف استعمال کے لیے آیا تھا، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. بلکہ حضور نے فرمایا کہ آپ اپنے دونوں بھتیجوں نوفل بن حارث اور عقیل بن ابی طالب، عقیل بن ابی طالب، آپ ان کا بھی ادا کریں گے. تو پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے بھتیجے، آپ یہ چاہتے ہو کہ میں آگے جا کر لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں، بقیہ زندگی میں اس طرح گزاروں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ان کو فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم. اللہ قرآن میں اس واقعے کا ذکر فرماتا ہے. حضور نے فرمایا کہ اچھا چچا یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اور کچھ نہیں؟ عرض کرتے ہیں کہ بھتیجے میرے پاس بس اتنا ہے، اسی کو قبول فرما لیجئے. آپ میرے نبی کی شان دیکھیے، عظمت دیکھیے. حضور نے فرمایا کہ چچا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ اشرفیاں کہاں ہیں جو آتے وقت آپ نے ام الفضل یعنی میری چچی کو دی تھی؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ بھتیجے یہ بتاؤ، یہ معاملات تو میں بعد میں بتاؤں گا، ذرا یہ بتاؤ کہ جب میں روانہ ہونے لگا تھا تو میرے اور آپ کی چچی کے علاوہ تیسرا کوئی موجود نہیں تھا. تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے خبردار کیا ہے. اور یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافر تھے، جب انہوں نے حضور کا یہ علم دیکھا نا کہ حضور یہاں پر ہے، یہاں رہتے ہوئے جو باخبر رہتے ہیں وہ جھوٹے نہیں ہو سکتے، عرض کرتے ہیں کہ اے بھتیجے اب کرم فرمائیے، مجھے کلمہ پڑھا کر اپنے غلاموں میں شامل فرما دیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو وہی واقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا پورا یہ بتا دیا تھا کہ کون کہاں کہاں مرے گا، جہنم میں واصل ہوگا، وہ کہاں کہاں ہوگا، وہ بھی آپ نے بتا دیا. جزاک اللہ. جناب مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب، کیونکہ یہ قرآن ہے، اس کی تفسیر ایک پروگرام میں تو ہم اس سے ایک آیت کی تفسیر بھی ہم ایک پروگرام میں کیا کہ ہم 10 ایسے پروگرام کر لیں اس کی تفسیر بالکل نہیں کر سکتے، ہماری زندگی بیت جائیں. جزاک اللہ. ہماری زندگیاں بیت جائیں گی لیکن ہم اس کو قرآن کی تفسیر بیان نہیں کر پائیں گے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ہمارے درمیان جناب محمد عمران میمن سہروردی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ان سے ہم آخری کلام سنیں گے. اور آپ کی تشریف آوری کا ایک بار پھر میں مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اس پارے کے متعلق آپ نے ہمارے ناظرین کو آگاہی فرمائی. جزاک اللہ. ناظرین، جس طرح کے مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب نے اس پارے کی تفسیر کے بارے میں کچھ چند حقائق بتائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح مسلمانوں کی مدد کی اور کیا کیا نقشے دکھائے، ان کفار کو کیا نقشہ دکھایا، مومنین کو کیا نقشہ دکھایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم تھا کہ اس نے مسلمانوں کو سرخرو کیا. اور ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں، اس کے واقعات کو دیکھیں. اور یہ رمضان کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، قرآن کے نزول کا مہینہ، اس مہینے میں کم از کم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے رکھیں اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اب میں ملتمس ہوں جناب محمد عمران میمن سہروردی صاحب سے کہ وہ ہدیہ نعت کی چند اشعار پیش فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. ہے تیری عنایت کا ڈیرا میرے گھر میں، ہے تیری عنایت کا ڈیرا میرے گھر میں، سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں. دروازے پہ لکھا ہے تیرا اس میں گرامی، دروازے پہ لکھا ہے
تیرا اس میں گرامی آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں آتا نہیں بھولے سے اندھیرا میرے گھر میں سبحان اللہ سبحان اللہ. انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے. کیا کہنے بے شک. انداز میرے گھر کے تو کچھ اور ہی ہوں گے جس روز قدم آئے گا تیرا میرے گھر میں سب تیرا ہے کچھ بھی نہیں میرا میرے گھر میں. جزاک اللہ. ناظرین یہ تھے محمد عمران میمن سہروردی، بہت خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے. آپ نے جو سنتیں بتائی ہیں رمضان کی، جس طرح رمضان کو گزارنے کا طریقہ آپ نے بتایا ہے، آپ نے سکھایا ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. کیونکہ آج ہم عمل سے دور ہیں، صرف زبانی دعوے ہمارے زندگیوں میں شامل ہیں لیکن عمل نہیں ہے. عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے. ہمارا وقت اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان زبیر علوی کو اس پروگرام سنت سحر سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں. فی امان اللہ. رمضان مہربان رمضان مہربان